الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ وقت سحر ہے۔ 24 گھنٹے انسان کے اگر واقعاً دیکھا جائے یہ خوبصورت وقت ہے عبد و معبود کے رابطے کے لیے۔ اللہ نے خاص توفیق سے نوازا ہے مومنین کو کہ اس وقت آئیں، اپنی بارگاہ کا دروازہ کھولا ہے خداوند متعال نے اور دعوت دی ہے، اور اسی کے ساتھ توفیق بھی عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جائیں، گڑ گڑائیں، روئیں۔ ماہ مبارک اختتام پذیر ہے، 1-2 دن بچے ہیں۔ عبد اپنے معبود کی بارگاہ میں تضرع کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے تمام خواہران، برادران، عزیزوں سے کہ اپنے اعمال، اپنے تمام تر عبادتوں کا محاسبہ کریں۔ یہ جو چند روز گزرے ہیں ماہ مبارک کے، ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں؟ دل نرم ہوا ہے یا نہیں؟ دل قسی ہے یا نہیں؟ محاسبہ کریں۔ آنسو پھوٹنے شروع ہوئے یا نہیں؟ رابطہ برقرار کرنے کا سلیقہ آیا یا نہیں؟ استغفار اور توبہ کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو معاف کرا پائے یا نہیں؟ مناجات و دعا و نیائش کرنے کا سلیقہ آیا یا نہیں؟ وجود سے طغیانی و معصیت گئی یا نہیں؟ پورا محاسبہ کریں، تنہا بیٹھ کر، کوئی پاس نہ ہو، کوئی پاس نہ ہو۔ خود آپ ہوں، آپ کا خدا ہو، خود آپ خود سے گفتگو کریں، جس کو حدیث نفس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ خود سے پوچھیں کہاں پہ کھڑا ہوں، اس ٹائم کہاں کھڑا ہوں، اول ماہ مبارک کہاں پہ کھڑا تھا، ابھی کہاں پہ کھڑا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے جہاں جس مقام پر میں پہلی ماہ مبارک میں کھڑا تھا اب بھی وہیں پہ کھڑا ہوں، نہ۔ بہرحال چونکہ ماہ مبارک ختم ہونے کو ہے، عبادت اور بندگی جو ہم نے اس ماہ مبارک میں کی ہے، اپنی تربیت کی ہے، گناہوں کو معاف کرا، اس کیفیت کو، اس کنڈیشن کی حفاظت کریں، ہاتھ سے مت جانے دیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ خدا نخواستہ عید ہوئی اور ماہ مبارک گیا اور ذہن میں یہ آ جائے کہ عبادتیں ہو چکی ہیں، گناہ معاف ہو چکے ہیں، آنسو بہا چکا ہوں، رابطہ برقرار کر چکا ہوں، اب آزاد ہوں۔ نہ، اس 1 مہینے میں جو آپ نے زاد سفر اکٹھا کیا ہے اپنے لیے، جو حالتیں اپنے قلب کے لیے بنائی ہیں، جو ذہن کی شستشو اور پاک کیا ہے، آپ نے دل کو پاکیزہ کیا ہے، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کیجیے گا ماہ مبارک کے بعد۔ عرض کیا تھا میں نے، یہ 12 مہینے میں اللہ نے اپنی خاص توفیقات کے ذریعے سے 1 مہینے میں انسان کو فرصت دی، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا، اپنی طرف سے خاص توفیق دی اور رحمتوں کی بارش، مغفرتوں کی بارش اور خوبصورت زمانہ فراہم کیا، انسان کو توفیق دی ہے۔ اس روزے کے ذریعے سے، اس رحمت کے ذریعے سے، اس سحری کے وقت اٹھنے کے ذریعے سے تمام تر پاکیزگی، میرے سانسوں میں عبادت رکھی، میرے سونے میں عبادت رکھی، ہر طریقے سے خداوند متعال نے اپنے بندے کے لیے دروازے کھولے، دروازے کھولے، دروازے کھولے، تاکہ یہ انسان شستشو ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، پاک و پاکیزہ ہو جائے اور ایک قدم بندگی کا آگے بڑھا سکے۔ یہ جو پورے ماہ مبارک آپ نے اپنی تربیت کی ہے، اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے عزیز۔ جس دل کو، جس قلب کو آپ نے توبہ کے ذریعے، آنسوؤں کے ذریعے، گڑ گڑانے کے ذریعے پاکیزہ کیا ہے، دل کو پاک کیا ہے، اس کو پاک رکھنے کی کوشش کیجیے۔ جو عہد و پیمان باندھا ہے اپنے رب سے عبد نے،
بندے نے اس عہد و پیمان پر پورے سال باقی رہی ہے۔ دوسرے زاویے سے بھی میں نے وہ روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے اور امام صادق سے بھی ہے کہ مومن کا اور انسان کا سال کا آغاز جو ہوتا ہے لیلۃ القدر سے ہوتا ہے۔ آپ نے لیلۃ القدر میں اپنی دعاؤں کے ذریعے، امام زمانہ سے رابطے کے ذریعے، توسل کے ذریعے، گڑ گڑانا اور دعاؤں اور عبادتوں کے ذریعے اپنی عاجزیت کو سامنے لاتے ہوئے خداوند متعال سے اپنے مقدرات کو لکھوایا۔ اس پورے سال کے مقدرات کو بہترین طریقے سے اپنے عمل میں اتاریے، اور یہ ذہن میں رہے کہ میری زندگی کا سال کا آغاز ہوا ہے اگلے سال تک، شب قدر تک میں اس سال کو کیسے گزاروں گا۔ اس کیفیت کو باقی رکھیے۔ یہ ایک سال ہے، پورا سال، لہٰذا لیلۃ القدر میں مومن اور انسان کا سال شروع ہوتا ہے یہاں سے اگلے سال تک، لہٰذا اس کو باقی رکھنے کی کوشش کیجیے۔ باقی جو چیزیں آپ نے ماہ مبارک سے لی ہیں ان چیزوں کو میں جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر دعا کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ دعا بہت ایک خوبصورت ترین اسلحہ مومن کے لیے دعا ہے، نیائش ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، دعا پکارنا خدا کو، یا رب، یا اللہ، یا رب، یا رب۔ یہ دعا کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ یہ نہیں کہ ماہ مبارک گزر گئی آپ دعا کو چھوڑ دیجیے گا۔ قرآن میں خدا نے متعال فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ کو پکارنا نہ ہوتا تمہاری طرف سے، اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا نہ ہوتا، اگر اللہ کو آواز لگانا نہ ہوتا تو خدا کبھی تمہاری طرف توجہ نہ کرتا۔ اگر چاہتے ہیں خدا تمہاری طرف توجہ رکھے، خاص عنایت سے کام لے، تو دعا کا دامن نہ چھوڑیں، دعا کا دامن نہ چھوڑیں۔ بہت اچھا لگتا ہے خدا کو جب اس کا بندہ، جب اس کا عبد اپنے معبود کو پکارتا ہے، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور دعائے کمیل کا جو پہلا حصہ ہے اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ جب آپ دعا سے کام لیتے ہیں تو وہ گناہ بھی نہ کریں جو دعا کو قبول ہونے سے منع کرتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان کو امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل کے شروع میں فرمایا ہے، خدایا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعا کو قبول ہونے نہیں دیتے، میرے ان گناہ کو معاف کر دے جو میرے دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ اور مہم ترین عنصر جو دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا وہ کیا ہے؟ ظلم ہے، حرام لقمہ ہے، کسی کے مال کو کھانا ہے، استکبار ہے، طغیان ہے، یہ چیزیں ہیں۔ کسی کو معاف نہ کرنا ہے، اگر آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے تو آپ کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر لفظ اس کے یاد نہیں ہوتے ہیں تو کم سے کم اس کے مفہوم کو یاد رکھیں۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تمہاری دعائیں، تمہارا پکارنا، تمہارا نجوہ، تمہارا گڑ گڑانا، تمہارا تقاضا نہ ہوتا اللہ کی بارگاہ میں، خدا ایک لمحے کے لیے تمہاری طرف توجہ نہ کرتا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعاؤں کے ذریعے خداوند متعال کی بارگاہ میں، نماز کے وقت میں، اوقات صلواتکم، اپنی نمازوں کے وقت میں۔ بہترین اس 24 گھنٹے میں بہترین وقت نماز کا وقت ہے، اور نماز کو اول وقت پڑھیے چونکہ وہ بہترین وقت ہے نماز کا۔ مگر کون نہیں چاہتا مومن اس کی نماز اوپر جائے، اللہ سے ملاقات کرنے جائے، اللہ کے پاس جائے؟ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں۔ اگر سب چاہتے ہیں، میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں، اگر سب چاہتے ہیں، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کے پاس جائے تو وہ اول وقت نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نماز پڑھتے ہیں، اور سب یقین رکھتے ہیں ہم کہ امام زمانہ کی نماز جاتی ہے خدا متعال کی بارگاہ میں۔ تو اگر ہم بھی اول وقت نماز پڑھیں گے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نماز کی اقتداء میں ہماری نمازیں بھی بلندیوں کو چھوئیں گی، معراج پر پہنچیں گی۔
وارفعوا الیہ ایدیکم، اللہ کی طرف اپنی ہاتھوں کو اٹھاؤ، بالدعا، دعا کے ذریعے، فی اوقات صلواتکم، اپنی نمازوں کے ٹائم، فإنها افضل الساعات، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بہترین لمحے ہیں یہ دعا کے، ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، اس وقت میں خداوند متعال اپنے بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ نگاہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، رافت کے ساتھ، لطف و رحمت و محبت کے ساتھ دیکھتا ہے اپنے بندوں کی طرف۔ اور یہ رمضان جس میں بہترین وقت تھا دعا کا، اس کو پورے سال آپ آگے، پس دعا کے عنصر کو بالکل نہ چھوڑیں آقا، بالکل نہ چھوڑی۔ دوسرا استغفار، ایھا الناس یا ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوھا باستغفارکم، پیغمبر اسلام نے فرمایا تمہاری جانیں، تمہارے نفوس، تمہاری روحیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں، تمہارے اعمال، برے اعمال کی وجہ سے، برے برتاؤ کی وجہ سے، برے رویوں کی وجہ سے جکڑی ہوئی ہیں، زنجیروں میں، قید میں ہیں، تم ان کو آزاد کرو استغفار کے ذریعے۔ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار، توبہ، استغفار بہترین عنصر ہے عبد کے لیے، استغفار ہمیشہ۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کے باوجود کہ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی استغفار، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک عاجز بندہ، وہ ایک عظیم ذات، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی عظمت کے سامنے بندہ اپنی عاجزیت کے باوجود کیا کرے گا؟ استغفار، توبہ کرے گا، توبہ کرے گا۔ بہرحال تلاوت قرآن کی اگر ماہ مبارک میں حتماً آپ نے اپنی تربیت کی ہے، تلاوت قرآن، قرآن سے مانوس ہونا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، پورے سال اس کا دامن نہ چھوڑیں، بولو 15 منٹ ہی صحیح، 20 منٹ ہی صحیح، قرآن کے ترجمے کو، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی طرف نظر ڈالنا، قرآن کو دیکھنا، اس کو بالکل نہ چھوڑیں۔ رسول اکرام فرماتے ہیں من تلا فیہ آیۃ من القرآن، جو قرآن ایک آیت کی تلاوت کرے ماہ مبارک میں، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، ایک آیت کی تلاوت ایسی ہے جس نے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن پڑھا ہو، اللہ اکبر، اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے۔ پھر پیغمبر اس پس آخری حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شہر رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، الا فاجتنبوا فیہ کل حرام، اس مہینے میں ہر گناہ سے بچیے، ہر گناہ، بہت سارے گناہ میرے عزیزو ایسے ہیں جن کو ہم حساب ہی نہیں کرتے لیکن حقیقت میں گناہ ہیں۔ لہٰذا پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، علماء سے، بزرگوں سے، اہل اخلاق سے، اہل معرفت سے یہ پوچھے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے زندگی میں، کیا نہیں سوچنا چاہیے، کیا تصویر نہیں بنانی چاہیے، کیا فکر میں نہیں لانا چاہیے، کیا دل میں نہیں لانا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یہ نہیں پوچھیں گے کیا کیا کرنا چاہیے، اکثر ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سوچتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں میرے عزیزو، یہی بار بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے، گٹھری بن جاتی ہے۔ اس کیفیت کو باقی رکھیے ماہ مبارک کو، پورے سال اس کیفیت، یہ دل کا نرم ہونا، یہ دل کا پاکیزہ ہونا، ان آنکھوں کا پاکیزہ ہونا، آنکھوں کا آنسو بہانا، اس کو باقی رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔